السلام علیکم۔ ہمارا تعلق اللہ سے صرف ضرورت کے تحت نہ ہو، کسی کے کام ہو جانے یا کسی چیز کے مل جانے کی لالچ نہ ہو۔ جو جس چیز کو بناتا ہے اس کی قدر اور قیمت بھی وہی جانتا ہے۔ یہ دل اللہ نے بنایا ہے، اس کی قدر و قیمت بھی وہی جانتا ہے۔ لوگوں کے پیچھے بھاگ کر اپنے اس قیمتی دل کو بے قیمت مت کریں۔ جب ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی۔ ہم بے سکون تب ہوتے ہیں جب ہم اللہ پر بھروسہ اس طرح یقین سے نہیں رکھتے جیسا کہ اس کا حق ہے۔ تکلیف، مصیبت اور آزمائش کا انجام اگر برا ہوتا تو اللہ کبھی اپنے انبیاء پر یہ نہ بھیجتا۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس ذات نے درد عطا کیا ہے دوا بھی اسی کے پاس موجود ہے۔ انسانوں کے ساتھ فساد چھوڑ دینا روحانیت ہے۔ جس نے اپنے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ عالم کی پہچان عاجزی اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ علم وہ حاصل کرو جسے آپ کی اولادوں کو تاثیر مل سکے۔ قرآن میں ان لوگوں کا بھی علاج ہے جن کے دل زندگی سے ٹوٹ چکے ہوں۔ جو لوگ غم کی شدت میں اللہ کی چاہت اور اس کی رضا کا مزہ ڈھونڈ لیتے ہیں وہ پوری زندگی بڑے مزے میں رہتے ہیں۔ ہمیں یہ زندگی صرف اس لیے ملی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ اپنی منزل صرف اللہ کو بناؤ۔ جس وقت تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ آج کس تکلیف میں ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ بڑی امیدیں باندھ کر میرا بندہ آج جھولی پھیلانے آیا ہے۔ بس جو بھی اس سے رجوع کرتا ہے وہ اسے اس کی فریاد عطا کر دیتا ہے، اس کے یقین کی لاج رکھ لیتا ہے۔ بس یہی اس کے گھر کی شان ہے، بس یہی اس کی محبت کی حقیقت ہے۔ دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، تو اللہ کے ذکر سے اسے صاف کر لیا کرو۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ کوئی آئینہ انسان کی اتنی اچھی تصویر نہیں دکھا سکتا جتنی اس کی گفتگو۔ جو اللہ کو دنیا سے پہلے رکھتا ہے اللہ بھی پھر اسے دنیا سے پہلے رکھتا ہے۔ اللہ کو محبت کا مرکز بنا لو، پھر دیکھو کیسے ساری محبتیں بھاگ کر تم تک پہنچ جائیں گی۔ اللہ ہی محبت کا پہلا اور آخری حقدار ہے۔ بیچ کی ساری محبتیں تو بس چند لمحوں کی کہانی ہے۔ صحبتوں کو معمولی نہ سمجھا کریں۔ صحبتوں کے رنگ تربیت کو پھیکا کر دیتے ہیں۔ دل کی طرف جانے والا راستہ اخلاق کی سیڑھی سے ہوتے ہوئے جاتا ہے۔ جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو تو وہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ سزا اسی طرح کی ہوتی ہے جیسا انسان کا عمل ہوتا ہے۔ بڑھاپا ویسا ہی ہوتا ہے جیسے جوانی۔ عیب اپنے دیکھو اور اسے دور کرنے کی فکر کرو، اچھائیاں دوسروں کی دیکھو اور اسے اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر کرو۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کلام اور گفتگو کم کر دو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا، اور زیادہ تر خاموش رہا کرو، تمہیں تقویٰ اور زاہد سے نوازا جائے گا۔ 3 چیزیں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ دل کے دروازے کبھی کسی پر مکمل بند نہیں کرنے چاہیے۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں لیکن انہیں دروازے ہی بند ملتے ہیں۔ اپنے سے کمزوروں کے ساتھ کیا جانے والا سلوک انسان کے اصل اخلاق ہوتے ہیں۔
اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ خاموش رہ کر جیت جانا جواب دے کر ہارنے سے بہتر ہے۔ بدقسمتی ہے اس شخص کے لیے جس کو فقط بد اخلاقی کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی بات کے امکان سے پہلے جلدی اور وقت آ جانے پر دیر کرنا دونوں ہی بے وقوفی ہیں۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا، لیکن شرط صبر ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے تمہیں باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ شکوہ کرنے والوں کا گھر نہیں بچتا۔ پردہ ڈالنا سیکھیں، درگزر اور معاف کرنا سیکھیں۔ اگر عادت نہ ہو تو اس کی عادت بنانی پڑتی ہے۔ تلخ لہجہ مت اپناؤ۔ کسی دانا کا قول ہے کہ کلہاڑی بھول جاتی ہے مگر درخت ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ بدلہ لینے والوں سے خوف نہیں کرنا، ڈرنا تو ایسے لوگوں سے جو اپنے ساتھ کی گئی زیادتی پر معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ سے فیصلے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومن مرد یا مومن عورت پر اس کی جان، اولاد یا مال میں مسلسل آزمائش آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ سے اس حالت میں جا ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ سے ملے گا تو اللہ کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ تم اپنی زبان پر قابو پاؤ اور تیرا گھر تیرے لیے کشادہ ہو، یعنی بے مقصد باہر گھومنے کے بجائے گھر میں رہو اور تم اپنی خطاؤں پر رویا کرو۔ کسی نیک عمل کی توفیق ملنا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ جو چیز تمہارے لیے فائدہ مند، اس کے لیے کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگو اور ہمت ہار کر مت بیٹھو۔ جب غصہ آئے تو خود کو کہنا شروع کر دیں کہ غصے سے مغلوب ہونے والا کمزور، جبکہ غصے پر غالب آنے والا بہادر ہوتا ہے۔ برے شخص کو اپنے اچھے کاموں سے نصیحت کرو اور بھلائی پر اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے رہنمائی کرو۔ خواہشات کو چھوڑنا، ان سے رکے رہنا توبہ کے دروازوں میں سخت دروازہ ہے۔ اکثر لوگ اسی معاملے میں ہلاکت میں پڑے ہیں کیونکہ وہ اس مرحلے پر ثابت قدم نہیں رہ سکے۔ دل کی سختی کی نشانی یہ ہے کہ سمجھانے کا کوئی فائدہ نہ ہو، نصیحت اثر نہ کرے اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی برکت بھی ظاہر نہ ہو۔ اطاعت کا مزہ وجہ ہی تب ہے جب دل زخمی ہو، آنکھیں اشک بار ہوں اور دل، روح اور سر محبوب کے دربار میں سجدے میں یک آواز گرتے جائیں گے۔ اے مالک، تیرے سوا کوئی نہیں، کوئی نہیں، بس تیری ہی بندگی میں میری روح کی آسودگی ہے۔ اے رب کائنات، اس بے تاب نفس اور کمزور جسم پر رحم فرما، اس لیے جو تیرے سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا وہ تیری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ جو تیرے بادل کی گرج سے کانپ اٹھتا ہے وہ تیرے غضب کی آواز کو کیسے سن سکتا ہے؟ جسے تیری رحمت اور پیار کی عادت ہو وہ تیری ناراضگی کا سامنا کیسے کرے گا؟ یا الہی، ہمارے حال پر رحم فرما اور کرم فرما اور ہم سب کو معاف فرما اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، دین کے اصول جاننا ضروری ہیں، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اپنی روح پر غور کرو کہ وہ نیک ہے یا نہیں۔
اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔